ہمارا پرچم پیارا پرچم، ہمارا پرچم پیارا پرچم۔ دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ایک فیشن بن گیا ہے پاکستان کی برائی کرنے کا، پاکستان کے عیوب برملا بیان کرنے کا، پاکستان کی ساری خرابیوں کو نمایاں کرنے کا۔ جس مجلس میں بیٹھو یہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، اور ساری خرابیوں کا مجموعہ ہمارے ملک کو خود ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہم دوسروں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی، بے شک یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، 100% درست ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، وہ اس مقصد کو ہم 75 سال گزرنے کے باوجود ہم وہ مقصد ابھی حاصل نہیں کر سکتے، مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے دینی حالات اور پاکستان کے نظام زندگی کا موازنہ 58 اسلامی ملک جو دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پاکستان ان سب میں بہتر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، مسلمان ملک، 58 مسلمان ملک ہیں جو OIC کے ممبر ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، منظمہ التعاون الاسلامی، جو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلی بار یہاں پر اسلام آباد جامع شاہی مسجد میں اجتماع بلا کر جس کا قیام عمل میں آیا تھا، شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو، یہ دو اس کے بانی تھے۔ اس کے 58 ممالک ہیں، 58 ممالک میں سے ایک ایک ملک کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی دینی حالات اور پاکستان کے اندر نفاذ شریعت کے اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں یقیناً بہتر نظر آئے گا۔ صرف سعودی عرب کا استثناء کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جزوی طور پر شریعت نافذ ہے، وہ بھی جزوی طور پر، کیونکہ حدود بے شک نافذ ہیں لیکن سود کی عملداری ہے، مالی نظام پورا سود کے اوپر مبنی ہے، اور یہاں تک کہ نظام سیاست بھی وہ ایک خاص طریقے پر مبنی ہے۔ کوئی دستور ایسا نہیں ہے جو یہ کہے، کوئی دستور دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ حکمرانی اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، کوئی حکم ملک ایسا نہیں۔ اور آج آپ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر اپنے ضمیر کی مطابق حکومت پر، اس کے نظام پر، اس کے افواج تک پر اپنے ضمیر کے مطابق جو تنقید کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ وہاں ایک لفظ منہ سے نکالا جائے تو جیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، بلکہ جیل کے بعد اگر ذرا سا بھی کچھ ہو تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس طرح لاپتہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی صحرا کے اندر آپ کو پھینک دیا جائے اور کوئی خبر کرنے والا نہ ہو، خبر لینے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ یہ آزادی دی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان بننے کے بعد کوئی فرق نہیں
یہ بھی بڑا زبردست مغالطہ ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پاکستان بنا ہوا تھا اور ہم نئے نئے یہاں پر آئے تھے, اور آج کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں. جب ہم نئے نئے پاکستان آئے تھے ہمارا بچپن تھا, لیکن صدر بازار میں سے اگر آپ گزر کر دیکھتے اس زمانے میں ایک صدر بازار میں 10-12 شراب خانے تھے جس میں اس طرح شراب پی جاتی تھی جیسے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پی جاتی ہے. 10-12 شراب خانے, باقاعدہ کھلے شراب خانے. آج الحمدللہ آپ کو کہیں پورے ملک میں نظر نہیں آئے گا کوئی شراب خانہ, کراچی تو درکنار. یہاں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا, قانونی جرم نہیں تھا, لیکن الحمدللہ آج وہ قانوناً جرم ہے. اور دیکھیے چھپ چھپ کر تو کون سا گناہ نہیں ہوتا, کون سا جرم نہیں ہوتا, قانون کے خلاف ورزی کہاں کہاں نہیں ہوتی, لیکن قانون کی چھتری تلے پہلے شرابیں پلائی جاتی تھی, قانون کے چھتری تلے زنا بالرضا ہوا کرتا تھا. اب قانون کی چھتری تلے نہیں ہوتا. الحمدللہ جوا خانے کھلے ہوئے تھے اور جوئے کا بازار گرم تھا. الحمدللہ اب جوا کھیلنا ایک جرم ہے, قابل سزا جرم ہے. اور یہ خود ہم نے جب وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی کلیئر دا بینچ کے جج کی حیثیت میں ان سب چیزوں کو جرم قرار دیا اور قانون سے ان کو ہٹا دیا. 12 سال اگر آپ کوئی کسی شخص کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھے رہے, غاصبانہ قبضہ, تو آپ انگریزی قانون کے تحت اس کے حق صحیح برحق مالک قرار پاتے تھے. آج ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ بھئی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ویسے ہی حالات ہیں جو اب بھی جیسے پہلے تھے, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اور اس مغالطے کے نتیجے میں ہم اصلاح کی طرف جانے کے بجائے مایوسی کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان اپنی تمام خرابیوں کے باوجود, حکومت کی خرابیوں کے باوجود, فوج کی خرابیوں کے باوجود, عوام کی خرابیوں کے باوجود, اور پھر اور کیا علماء کی خرابیوں کے باوجود, الحمدللہ اگر اس کا مقارنہ اور مقابلہ دنیا کے دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا جائے تو آج بھی الحمدللہ پاکستان 1000 درجہ بہتر ہے. آج پتہ نہیں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پاکستان کو برا کہو, پاکستان کی برائی کرو, اس کے ہر کام کو غلط قرار دو, یہ کہو کہ بھئی یہ تو پاکستان ہے, یہ بنا ہی غلط تھا. اصل مقصد یہ ہے اس سارے پروپیگنڈے کا کہ یہ کیا کہا جائے کہ یہ بنا ہی غلط تھا, اس کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آ بھی جاتی ہے, اندر یہی بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا. کیونکہ دل سے تسلیم نہیں کیا لہذا اس کی ہر خرابی نمایاں اور ہر برائی ہر اچھائی دبی ہوئی. ارے بھائی اگر تم اس ملک میں رہتے ہو اور باقی یہ غلط بنا تھا, بننا نہیں چاہیے تھا, تو پھر تحریک چلا کے اس کو ہندوستان میں شامل کرواؤ سیدھے سیدھے. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا وطن سمجھو, اپنے لیے ایک نعمت سمجھو, اپنے نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرو, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, ایک مرتبہ اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. جب تک یہ محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک تمہاری زبانیں پاکستان کے خلاف چلتی رہیں گی. تو
یہ پروپیگنڈا ہے جس سے کہ بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یعنی پچھلی تاریخ کے اوپر جاتے ہیں کہ جی وہ تو محمد علی جناح تو وہ کوئی ایسے متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھے، ان کی ذاتی زندگی پر چلے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی اس تحریک کو بیک قلم غیر مناسب یا غیر ناجائز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی روگ ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس روگ کو دل سے نکالو، پاکستان کو مانو، پاکستان سے محبت کرو، اور پاکستان سے محبت کر کے اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کرو۔ آج میں آپ سے کیا بتاؤں، بعض حضرات سے جب ملاقات ہوتی ہے اور پاکستان میں کوئی بری بات پیدا ہوتی ہے، غلط قانون آ جاتا ہے، یا کوئی پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی برائی سامنے آتی ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں بعض لوگوں کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان غلط بنا تھا۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات کے کلمات سے، ان کے طنزیہ جملوں سے، طنزیہ فکروں سے یہ بات بالکل جھلکتی ہے کہ اگر کوئی خراب بات ہوتی ہے تو خوش، اس لیے خوش کہ ہم نے جو پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی وہ برحق تھی، آج ثابت ہو گیا کہ غلط تھا یہ کام۔ اور اچھا کام اگر کوئی ہوتا ہے تو یا تو اپنی طرف منسوب ہو گیا، یا اس کو اتنا دبا دیا گیا کہ وہ پچک کر رہ گیا۔ یہ ایک مزاج ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض ساتھیوں میں، ہمارے بعض اہل علم میں، بعض طلباء میں یہ ذہنیت پرورش پا رہی ہے۔ یا تو بھائی تم پاکستان سے نکل کے کہیں اور جہاں تمہارے خیال میں جنت الفردوس کا ملک ہو تو وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر یہاں رہنا ہے تو پھر اس ملک سے محبت کرنی ہوگی، اس ملک سے پیار کرنا ہوگا، اس ملک کی خیرخواہی کرنی ہوگی، اس کی اچھی باتوں کی تعریف کرنی ہوگی، اس کی برائیوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، تانے دینے کے بجائے، طنز کے دستر برسانے کے بجائے اس کی اصلاح کی راہ کا راستہ نکالنا ہوگا۔ جب تک یہ ذہنیت پیدا نہ ہوئی ہمارے اندر، ہم پاکستان میں تعمیر و ترقی کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ ترقی کا کام اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کچھ محبت جیسی اپنے وطن کی، ایک اسلامی ملک کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قومی نغمے ہم یہاں پر اجازت دیتے ہیں کہ پڑھے جائیں، وہ اس لیے تاکہ اس کی محبت پیدا ہو اور اس کے اصلاح کا صحیح راستہ نکالیں۔ صرف مخاصمت ہی نہیں، صرف جنگ ہی نہیں، صرف جھگڑا ہی نہیں، اصلاح کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ میری بات ذرا لمبی ہو گئی، افسوس ہے، لیکن یہ میں ایک دکھے ہوئے دل کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت عرض کی ہے، اور اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہر وقت پاکستان کو مطعون کرنے کا جو ایک فیشن بن گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بے شک اصلاحات کا بہت بڑا دروازہ ہے، غلطیاں بہت بے شمار ہیں، کوتاہیاں بہت ہیں، لیکن وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ملک ہی سے دستبردار ہو جائیں یا ملک ہی سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔
اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطیوں کو بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن کے قواعد پر اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.